بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ و مرسلین کے لیے شفاعت کی اجازت طلب کریں گے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ادب ملحوظ رکھتے ہوئے صرف یہی فرمایا ہے کہ میں سید الناس ہوں اور سید الخلق نہیں فرمایا۔ لیکن حقیقت پر نظر کی جائے تو فرشتے بھی اس زمرے میں داخل ہیں، کیونکہ اس روز سب پر آپ کی بادشاہی ظاہر ہو جائے گی، جن میں فرشتے وغیرہ بھی شامل ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے مقامات کے جامع ہیں۔ اگرچہ فرشتوں پر آپ کی برتری کا اس طرح اظہار نہیں فرمایا گیا جس طرح آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا تھا، کیونکہ انہیں تمام اشیاء کے نام سکھا دیے گئے تھے، لیکن قیامت کے روز باب شفاعت کھلوانے میں فرشتے اور انسان، آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام سارے ہی آپ کے محتاج ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا جو منصب ہے وہ اس روز ظاہر ہوگا، جبکہ قہر الہی اور جبروت اعظم کو دیکھ کر سب گونگے اور مہر بلب ہو جائیں گے۔ یہ مقام آدم علیہ السلام کے مقام کی طرح ہے، بلکہ اس سے بدرجہ عظیم، کیونکہ اس سخت روز ساری مخلوق کو آپ کی حاجت ہوگی، جس روز کہ اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا اظہار فرمائے گا۔ لیکن آدم علیہ السلام کے واقعے میں محبوبیت کی صفت کا ایسا اظہار نہیں پایا جاتا، پس مجموعی طور پر یہ آپ کے منصب کی عظمت و رفعت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت غضب کے اظہار کے موقع پر آگے بڑھ کر باری تعالیٰ سے مناجات کی، سوال کیا، اور رب ذوالجلال نے آپ کے سوال کو شرف قبولیت بخشا۔ اس شفاعت کبریٰ کے بعد میزان قائم ہوگی، اعمال نامے کھولے جائیں گے، پل صراط قائم کیا جائے گا اور عام شفاعت شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد شیخ علیہ الرحمہ نے شفاعت کرنے والوں اور احوال قیامت کا ذکر کیا ہے۔ درجات جنت اور وسیلہ۔ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ کے باب 65 صفحہ 416 پر فرمایا ہے، یہ جان لینا چاہیے کہ بلحاظ اعمال جنت کے 100 درجے ہیں، جو کم و بیش نہیں، جیسے دوزخ کے 100 حصے ہیں، اور ہر ایک درجہ مختلف منزلوں میں منقسم ہے۔ ہم یہاں ان منازل کا ذکر کرتے ہیں جو امت محمدیہ کے لیے مخصوص ہیں، اور جن کے باعث اس امت مرحومہ کو دیگر امتوں پر فضیلت حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ جل شانہ نے خود اپنے کلام معجز نظام میں فرمایا ہے کہ یہ بہتر امت ہے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا فرمائی گئی۔ مذکورہ 100 درجے 8 جنتوں میں سے ہر جنت میں ہیں، اور جنت کا ہر درجہ آرام کی جگہ ہے، جن میں سب سے بلند جنت عدن ہے، جو سب جنتوں کی سردار ہے۔ اس میں ایک بلند ٹیلہ ہے جس میں دیدار الہی کے لیے لوگوں کا اجتماع ہوا کرے گا۔ یہ سب جنتوں سے اعلیٰ جنت ہے، جیسے بادشاہ کا مکان جس کے ارد گرد 8 دیواریں ہوں اور ہر 2 دیواروں کے درمیان باغیچہ ہو۔ وہ جنت جو جنت عدن سے قریب تر ہے، اس کا نام جنت الفردوس ہے۔ یہ جنت عدن کے بعد باقی تمام جنتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تیسری جنت الخلد، چوتھی جنت النعیم، 5ویں جنت المأویٰ، 6ٹھی دارالسلام اور 7ویں کا نام دارالمقامہ ہے۔ جنت عدن میں ایک اعلیٰ درجہ ہے جس کا نام وسیلہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جس کی خاطر امت محمدیہ بھی دعائیں کرتی ہے کہ وہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں پوشیدہ حکمت ہے، حالانکہ ہم سب نے ہر سعادت سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے سبب پائی ہے، اور آپ ہی کے باعث یہ امت باقی جملہ امتوں سے بہتر ہے جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے، اور آپ کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری امت بنایا، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے، اور سلسلہ نبوت کو آپ پر ختم کر دیا ہے، اور اس فضیلت کی خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی ہے، جس کے ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا تھا،
اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک خاص راستہ ہوگا جس کے ذریعے ہم پروردگار عالم سے ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے اور اللہ جل شانہ ہم سے خاص گفتگو فرمائے گا۔ اسی طرح ہر مخلوق کے لیے اپنے رب کی طرف ایک خاص راستہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا کیا کریں، حتیٰ کہ آپ وہاں رونق افروز ہو جائیں، جس کے بارے میں حکمت الہی اسی کی مقتضی ہوئی کہ وہ آپ کو امت مرحومہ کی دعاؤں کے باعث مرحمت فرمایا جائے گا۔ امت وسطیٰ کے اس شرف پر غور کرنا چاہیے جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی اور اس امت کو کرامت بخشی ہے۔ جنت کے 5105 درجے بنتے ہیں، بعض کے نزدیک اس سے زیادہ ہیں، جبکہ اس تعداد پر اصل ہونے کے باعث تمام اہل کشف کا اتفاق ہے، اور وہ زائد درجے انواع و اجناس کا مقام رکھتے ہیں۔ امت محمدیہ ان درجات میں بھی دیگر امم سے ممتاز ہے، چنانچہ 12 درجے ایسے ہیں جو صرف اسی امت کے ساتھ خاص ہیں، باقی امتیں ان میں شریک نہیں ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخرت میں وسیلہ اور شفاعت کے ذریعے باقی جملہ انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی ہے، اور دنیا میں 6 ایسی چیزوں کے باعث آپ فضیلت دیے گئے ہیں جو دیگر انبیاء و مرسلین کو مرحمت نہیں فرمائی گئیں، جیسا کہ امام محمد مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح میں صحیح حدیث ہے، جس میں یہ 6 امر بیان فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 1، آپ کی رسالت کا عام ہونا، یعنی ساری مخلوق کے لیے نبی بن کر آنا۔ نمبر 2، آپ کے لیے غنائم کا حلال ہونا۔ نمبر 3، روب کے ساتھ آپ کی مدد فرمانا۔ نمبر 4، ساری زمین کا آپ کے لیے مسجد بنا دینا۔ نمبر 5، مٹی کو آپ کے لیے پاک قرار دینا۔ نمبر 6، آپ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں مرحمت فرمانا۔ درود پاک۔ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ کے باب 69 یعنی 69 صفحہ 684 684 پر لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے برحق کلام میں فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ مسلمانوں نے اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درود کی کیفیت دریافت کی، جس کا انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ نبی پاک پر درود بھیجا کرو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں درود ابراہیمی کی تعلیم فرمائی کہ مسلمان بائیں الفاظ درود بھیجا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ درود بھیج حضرت محمد پر اور آل محمد پر جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر صلات بھیجی، بے شک تو تعریف کیا گیا اور حقیقی بزرگی والا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر جس طرح درود بھیجی گئی اس کے مانند درود بھیجنے کی دعا کی گئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہاں یہ طلب کی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح صلات بھیج، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجنے کا حکم فرمایا ہے، اور ان کی آل پر درود بھیجنے کا قرآن کریم میں حکم نہیں دیا ہے، لیکن سرور کونہ مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو درود بفرض تعلیم بتایا بغرض تعلیم بتایا اس میں آل محمد پر درود بھیجنے کا اضافہ موجود ہے۔ علاوہ بنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ طلب نہیں کیا کہ آپ پر ابراہیم علیہ السلام کی طرح صلات بھیجی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ عنایت ہے، اور آپ کو ایسے امور سے مختصل فرمایا گیا ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو مرحمت نہیں ہوئے، خواہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں یا دیگر انبیاء و مرسلین علیہ السلام۔ آپ کو اس منصب کا حاصل ہونا اسی اللہ تعالیٰ کی صلات یعنی خاص رحمت کے باعث ہے۔ دری حالات آقا کائنات کس طرح یہ چاہتے کہ آپ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح صلات بھیجی جائے، بلکہ اس سے مراد وہی ہے
جو میں بیان کرنے لگا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ کسی شخص پر صلاۃ کے لیے کبھی تو اسے معین کیا جاتا ہے، پس جو صلاۃ دوسرے کی نسبت کے اعتبار سے ہے یہ مجموع کے لیے ہے، کیونکہ مجموع کا حکم واحد کے لیے نہیں ہوتا جبکہ وہ منفرد ہو۔ اس کے بعد شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل کی تفسیر و تشریح میں بہت کچھ لکھا ہے، جس کے نقل کرنے کی یہاں چنداں ضرورت نہیں، چونکہ اس میں بے شمار فوائد ہیں، لہذا خواہش مند کو اصل کتاب کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ مذکورہ صلاۃ مجموع کے لحاظ سے ہے، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بلحاظ زمانہ مقدم ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے روز تمام انسانوں کے سردار ہوں گے، جس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بلند ہو، اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثل صلاۃ کس طرح ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اصل بات وہی ہے جس کا ہم ذکر کر چکے، اور یہ مسئلہ ہمارے بقا سے واقعہ الہیہ ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ فضیلت جمعہ۔ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات مکیہ کے باب 71 صفحہ 812 پر جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایسا دن ہے جس کی مثل کوئی اور دن نہیں، کیونکہ ہر وہ دن جس میں سورج طلوع ہو یہ اس سے بہتر ہے۔ اس روز کے بارے میں امم سابقہ میں اختلاف واقع ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی جانب ہدایت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کسی سے اس کا ذکر نہ فرمایا۔ ایسا کمال کی مناسبت سے کیا گیا کیونکہ آپ سارے انبیاء کرام سے اکمل، اور آپ کی امت ساری امتوں سے اکمل ہے۔ دیگر امتوں کے لیے ان کے انبیاء سے اس روز اس لیے روز جمعہ کی وضاحت نہیں فرمائی گئی تھی کہ وہ امتیں اس کے لیے مستعد نہ تھیں، اور کمال میں ان کا یہ درجہ نہیں تھا کہ انہیں افضل دن مرحمت فرمایا جاتا۔ جمعۃ المبارک کی یہ امت اس لیے حقدار ہے کہ ان کا نبی دیگر انبیاء سے اور یہ امت دیگر امم سے افضل و اعلیٰ ہے۔ وصال۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ کی جلد دوم باب 73 صفحہ 7 پر فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دین کی جو منسوخ نہ ہو سکے اور اس شریعت مطہرہ کی جو تبدیل نہ ہو سکے مکمل تبلیغ کرنے کے بعد وفات پائی، اور سارے مرسلین بھی اسی شریعت میں داخل ہو کر اسے قائم کرتے رہے تھے، اور آپ سے پہلے زمین کسی زندہ رسول سے خالی نہیں رہی جو جسمانی طور پر موجود ہوتا تھا، کیونکہ وہ اس جہان میں انسانی دنیا کا کتب ہوتا ہے۔ رسول خواہ 1000 ہوں، لیکن ان میں سے ایک امام ضرور ہوتا ہے جو مقصود کائنات ہوتا ہے۔ ان رسولوں میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد بھی جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، 3 رسول ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جو اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر بلایا ہوا ہے، اور 7واں آسمان بھی اسی دنیا میں اور 7 آسمان بھی اسی دنیا میں شمار ہوتے ہیں، جو دنیا کی بقا تک باقی رہیں گے، اور اس کے فنا ہو جانے سے ان کی صورت بھی فنا ہو جائے گی۔ وہ دنیا کا ایک جزو ہیں، کیونکہ آخرت میں زمین کے ساتھ آسمانوں کی صورت بھی بدل جائے گی، اور زمین میں حضرت الیاس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقی رکھا ہوا ہے جو گروہ مرسلین سے ہیں، اور یہ تینوں حضرات اسی دین حنیف پر قائم ہیں جسے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور ان تینوں حضرات کی رسالت پر سب کا اتفاق ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، چوتھے حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ وہ ہمارے سوا دوسروں کے نزدیک مختلف فیہ ہیں، یعنی بعض کے نزدیک نبی ہیں اور بعض کے نزدیک نبی نہیں ہیں۔ یہ تمام حضرات اپنے جسموں سمیت دنیا میں زندہ موجود ہیں۔ شیخ علیہ الرحمہ نے اس موضوع پر مزید گفتگو کی ہے، جو چاہے اصل کتاب کی طرف رجوع کرے۔
اخلاق اللہ سے مطابقت۔ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ کے باب 73 صفحہ 97 پر حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے سوال نمبر 49 اور 50 کا جواب دیا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے سوال میں جو اللہ تعالیٰ کے 117 خلق مذکور ہیں ان میں سے فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کتنے اخلاق پائے جاتے ہیں اور دیگر انبیاء و مرسلین میں کتنے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ 2 کے سوا سارے اخلاق سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل تھے، اور دیگر مرسلین عظام ان میں اپنے اپنے مراتب پر ہیں جیسا کہ ان کی کتابوں اور صحائف میں مذکور ہے، لیکن فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سب کے جامع ہیں، بلکہ آپ عنایت ازلیہ کے بھی جامع ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔ یہ فضیلت ان اخلاق و صفات میں ہے جو ان کو حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ جاننا ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ان کی کئی قسمیں بنائیں اور ہر قسم میں نیک لوگ رکھے، پھر ان نیک لوگوں سے خواص کو چنا جو مومن ہیں، اہل ایمان سے خواص کو چنا جو اولیاء ہیں، ان سے خواص کو چنا جو صاحب شریعت نبی ہیں جن پر شریعت کا انحصار ہے۔ اس خلاصے سے ایک چھوٹی سی جماعت چنی جو خلاصے کا خلاصہ اول العزم پیغمبر ہیں اور وہ تمام رسول ہیں۔ اس کے بعد اپنی ساری مخلوق سے صرف ایک کو چن لیا جو بظاہر ان میں سے ہے لیکن در حقیقت ان میں سے نہیں ہے، وہ ساری مخلوق کا نگہباں ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ایسا ستون بنایا ہے جس پر کائنات کے وجود کا کبہ کھڑا ہے، اور اسے نہایت اعلیٰ اور خوبصورت مظہر بنایا ہے۔ تعین و تعریف کے لیے اس کا منصب متعین فرمایا ہے۔ نوع بشر کے وجود سے پہلے اسے علم کے ساتھ بھرپور کر دیا گیا، اور وہ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کی کوئی مثال نہیں اور نہ کوئی ان کا مد مقابل۔ وہ اپنے ماسوا کے سردار ہیں۔ انہوں نے خود فرمایا ہے کہ میں بنی نوع انسان کا سردار ہوں اور فخریہ نہیں کہتا، یعنی منصب کا اظہار کرتا ہوں، باقی لوگوں پر فخر کرنا مقصد نہیں ہے۔ نبی کا قدم۔ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ جلد ثانی کے صفحہ 105 پر سوال 58 کے جواب میں پہلے یہ فرمایا ہے کہ اولیاء محدثین یعنی تہمین کا مرتبہ انبیاء کرام کے سامنے اس طرح ہے جیسے تابع اور متبوع کے مراتب ہوتے ہیں، انہیں حضرات انبیاء کی اقتداء میں چلنا ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ محمد فائد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو اپنے سامنے قدم کا نشان دیکھ کر میں نے غیرت محسوس کی۔ مجھے مطلع فرمایا گیا کہ یہ تو تمہارے نبی کا قدم ہے۔ یہ معلوم کرتے ہی وہ غیرت جاتی رہی۔ یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ حقیقت محمدیہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے اقدام کی جامع ہے، اسی لیے ہر ولی اپنے سامنے قدم دیکھتا ہے جو اس نبی کا قدم ہوتا ہے جس کا وہ وارث ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک تک کسی کی رسائی نہیں ہے، جیسے آپ کے قلب مبارک تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا جس قدم کو شیخ موصوف نے دیکھا تھا یا کوئی دوسرا دیکھے وہ اسی نبی کا قدم ہوگا جس کا وہ وارث ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ وہ قدم محمدی سے الگ تو نہیں ہے۔ بائیں وجہ ہمارے شیخ علیہ الرحمہ سے فرمایا گیا کہ یہ تیرے نبی کا قدم ہے، اور ان سے یہ تو نہیں فرمایا گیا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔